رانا صاحب، یہ مذاکرات کا بڑا شور ہے جی۔ ڈائلاگ تو ہمیشہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، وہی وے فارورڈ لے کے آتی ہیں۔ یہ جو ایک سچویشن ہے انسٹیبلٹی کی، یہ پاکستان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام کی اگر ہم بات کریں، دے آر مور سنڈ اگینسٹ دین سننگ۔ آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے 2024 کے الیکشنز اور اس سے پہلے 2018 کے الیکشنز۔ پی ٹی آئی بھی تسلیم کرے کہ 2018 کے الیکشنز ریگڈ تھے، اور حکومتی اتحاد بھی یہ کہے کہ 2024 کے جو الیکشنز ہیں وہ سٹولن تھے۔ جب یہ ریئلائز کر لیں گے کہ ان کو لڑوایا جا رہا ہے، لڑوا کوئی اور رہا ہے اور وہ فائدہ اٹھاتا ہے، فورسز آف سٹیٹس کو، انہوں نے اس کرپٹ الیکٹرل پروسیس سے فائدہ اٹھا لیا اقتدار میں آ کے۔ ایک نیا عمرانی معاہدہ، یہ بات اپوزیشن بھی کر رہی ہے اور حکومت بھی کر رہی ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے ڈائلاگ اینڈ اے نیو چارٹر۔ بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کو بھی کوئی ریڈیکل سٹیپ کوئی لینا ہوگا۔ ایکسیپٹنس ہی وے فارورڈ ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیک سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا، پولیٹیشنز کو اور عوام کو فیصلے کرنے دیں کیا کرنا ہے اس ملک کا۔ تو میرا خیال ہے پہل کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، اس کا قد ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کو بھی ایکولی آگے آنا پڑے گا۔ جب تک یہ انا کی قید سے باہر نہیں نکلیں گے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، اس وقت تک یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جس کا مینڈیٹ ہوگا وہ اسی کو ملنا چاہیے۔ ووٹ کو تو عزت کبھی بھی اس ملک میں نہیں ملی۔ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے اس لیول پہ؟ پی آئی اے کی نچکاری ہو گئی۔ اس ملک کی عوام کو نوافل ادا کرنے چاہیے کہ ایک وائٹ ایلیفینٹ سے فائنلی جان چھوٹ گئی، گڈ ریڈانس۔ لیکن وہ ڈیل جو ہے آن دی فیس آف اٹ ڈیوبیس نظر نہیں آنی چاہیے کہ لینے والے کون ہیں، وہ کن کے بلو آئیڈ ہیں۔ ہڈن انٹرسٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں۔ ایک سال پہلے کرنے میں کیا حرج تھا؟ ایک سال آپ نے ضائع کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہے رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو ڈائلاگ ہے حکومت کی جانب سے تو سمجھ آتا ہے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے کون مذاکرات کرے گا، یہ ایک معمہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسری جو آج بات ہوگی وہ امپورٹنٹ ایشو ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا، جو کہ اب نجی ملکیت میں جا چکا ہے۔ رانا صاحب، یہ مذاکرات کا بڑا شور ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو بھی کوئی خط بھیجا ہے کسی نے، اور وہ اس کے اوپر اب مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جو خط والی بات ہے اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں کہ یہ کون ہے جس نے خط لکھا اور ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ دیکھیں، ڈائلاگ تو ہمیشہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، بنیادی طور پہ کوئی اور اس میں پارٹنر نہیں ہوتا، پولیٹیکل پارٹیز ہی ہوتی ہیں ان اے ڈیموکریٹک رجیم۔ اور جب آپ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے پھر سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہی وے فارورڈ لے کے آتی ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ تو اتحادی جماعتیں ہیں، گورنمنٹ میں ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی، خواجہ سعد رفیق جو پی ایم ایل این کے اسٹال وارڈ ہیں، ان کے والد کی برسی تھی، اس موقع پہ بہت ساری باتیں وہاں پہ ہوئیں، اور اس میں سینئر جرنلسٹ بھی تھے، انٹلیکچوئلس بھی تھے، پولیٹیشنس بھی تھے۔ سب کا یہی تھا کہ دیر شوڈ بی اے وے فارورڈ، آگے بڑھنا ہے، اسٹیٹس کو ختم کرنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور یہ جو ایک سچویشن ہے انسٹیبلٹی کی، یہ پاکستان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اپوزیشن کی بھی ایک کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں جی۔ تو ظاہر ہے جی کہ اپوزیشن کا ایک اپنا بیانیہ ہوتا ہے، چونکہ عوام اور اپوزیشن آئل کی ایک طرف ہوتے ہیں اور حکومت دوسری طرف ہوتی ہے، اور اس وقت پاکستان کی عوام کی اگر ہم بات کریں، دے آر مور سنڈ اگینسٹ دین سننگ، یعنی ہر طرح سے نقصان ان کا ہی ہو رہا ہے۔ سفر عوام کر رہی ہے، اشرافیہ تو نہیں کر رہی، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں چاہے کوئی اور ہے۔ آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے 2024 کے الیکشنز اور اس سے پہلے 2018 کے الیکشنز۔ یہ دو الیکشنز جو ہیں یہ ایک بون آف کنٹینشن بنے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی کہ 2024 کے الیکشن جو ہیں وہ سٹولن ہیں، ٹھیک ہے، چرا لیے گئے۔ یہی دوسری جماعتیں کہتی ہیں، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے جی 2018 کے الیکشن جو تھے وہ بھی ریگڈ ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو درمیانی راستہ ہے کامران صاحب وہ یہ ہے، اگر یہ دونوں اطراف یعنی حکومت اور اپوزیشن اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، تو ایک گراؤنڈ بریکنگ چاہیے وہاں پہ۔ وہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی بھی تسلیم کرے کہ 2018 کے الیکشنز ریگڈ تھے، اور حکومتی اتحاد بھی یہ کہے کہ 2024 کے جو الیکشنز ہیں وہ سٹولن تھے۔ جب یہ کنسیڈ کریں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے۔
لیکن سر 2018 کے بعد کا ٹینیور تو پورا ہو چکا. نہیں پورا تو نہیں ہوا. 2024 والا کے بعد کا کون چھوڑے دیکھیں گا؟ وہ بھی پورا نہیں ہوا, وہ بھی 3 سال کے بعد ختم کر دیا گیا. وہ 3 سال بھی شاید میرا خیال ہے گھسیٹ کے ہی پورے کیے گئے, شاید وہ جلدی ہو جاتا. تو لہٰذا جب تک یہ پولیٹیکل پارٹیز خود کنسیڈ نہیں کریں گے کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے ان میں رزلٹس جو ہیں وہ مینوپولیٹ ہوئے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ تسلیم کریں کہ اس وقت جو ان کو اقتدار ملا ہے وہ ایک کرپٹ پولیٹیکل پروسیس اور الیکٹرل پروسیس کے ذریعے ہے. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی بھی ایگری کرے کہ 2018 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, تو پھر بات آگے بڑھتی ہے, پھر یہ ڈیڈ لاک ختم ہوتا ہے. لیکن ان کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس حد تک آگے چلی جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی جان کی دشمن ہو جائیں. جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا وہاں پہ, انہوں نے کہا جی میرا تو باپ قتل ہوا تھا اور ہم نے جن پہ الزام ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے اتحاد کر لیا, تو عمران خان نے کس کا باپ مارا ہے؟ یعنی بنیادی طور پہ تو بات یہی ہو رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آگے بڑھنے کی ایک امید ہمیں دکھائی دیتی ہے, لیکن وہ اس وقت پیدا ہوگی جب تمام بڑی جماعتیں, خاص طور پہ 3 بڑی جماعتیں, اس کے ساتھ ہمارے مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی, اے این پی, ایم کیو ایم, جن کا ایک رول ہے نیشنل پالیٹکس میں, جب یہ ریئلائز کر لیں گے کہ ان کو لڑوایا جا رہا ہے, لڑوا کوئی اور رہا ہے, اور وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اچھا کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ فورسز آف اسٹیٹس کو, جو اس ملک میں عوام اور سیاسی جماعتوں کو اس ملک کا نظام سنبھالنے سے روکتے ہیں. نظام تو سنبھالا ہوا ہے رانا صاحب, ہائبرڈ ہے, مطلب شراکت داری ہے. دیکھیں شراکت داری میں جب آپ بینیفیشری ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کم ہی چوائس ہوتی ہے, اور جس نے آپ کو بینیفٹ دیا ہوتا ہے اس کے پاس لیوریج زیادہ ہوتا ہے. نہیں رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ادھر جاتا ہے, تو فائدہ تو ان کو بھی ہے, مطلب نون لیگ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, اقتدار میں بیٹھے ہو چکا. یعنی انہوں نے اس کرپٹ الیکٹرل پروسیس سے فائدہ اٹھا لیا اقتدار میں آ کے, اپنے کیسز ختم کروا لیے, ایئرپورٹ پہ بایو میٹرکس بھی ہوئے, ٹھیک ہے, اقتدار بھی مل گیا, صوبے میں بھی وفاق میں بھی سب کچھ ہو گیا. لیکن ناؤ دا پوائنٹ ہیز کم ٹو ریئلائز کہ بھائی ہاؤ لانگ, یہ کب تک چلے گا تماشا. اگر میں اس بات کو ایسے سمجھ سکا ہوں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد بھی جس نے بینیفٹ لینا تھا وہ اتنا ہو چکا, اور اب 2024 کے الیکشن میں بھی جو کچھ ہونا تھا ہو چکا, یہاں اب فل سٹاپ ہونا چاہیے اور نیو بگننگ ہونی چاہیے. یس, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ. اب دیکھیں ٹھیک ہے, یہ بات اپوزیشن بھی کر رہی ہے اور حکومت بھی کر رہی ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے ڈائلاگ اینڈ اے نیو چارٹر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام دے دیں یا جو بھی نام دے دیں, میں تو اس کو عمرانی معاہدہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی, کلیئرٹی نہیں ہوگی ان لوگوں کو کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, ریئلائزیشن نہیں ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ جمود رہے گا اور یہ سٹیٹس کو اسی طرح چلتا رہے گا. اچھا رانا صاحب, حکومت کی جانب سے تو وزیر اعظم نے باقاعدہ ایک اچھی خوش آئند اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہاں ڈائلاگ ہونے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں دوسری سائڈ سے جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو بھی کوئی ریڈیکل سٹیپ کوئی لینا ہوگا؟ دیکھیے میں یہ بات کر چکا ہوں آلریڈی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ ریئلائز کرنا ہے اور ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وہ بھی 2018 میں جس کو ہم کرپٹ الیکٹرل پروسیس کہتے ہیں اس کے بینیفیشری تھے. ٹھیک ہے, ماننا چاہیے. دیکھیں ایکسیپٹنس ہی وے فارورڈ ہوتا ہے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیک سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا. ان کا ایک رول ہے اور رہے گا 27th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے, آپ کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگ تو خیر معترض ہیں اس کے اوپر بھی, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو انہی لوگوں کے درمیان یہ معاملات حل کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. وہ خود بیک سیٹ پہ بیٹھیں, پولیٹیشینز کو اور عوام کو فیصلے کرنے دیں کیا کرنا ہے اس ملک کا. ٹھیک ہے. تو رانا صاحب ویسے مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت اقتدار میں ہے, بینیفیشری بھی ہے, اس کے لیے تو یہ بہت مشکل فیصلہ ہے نا کہ وہ کہہ دے کہ ہاں جناب جس مینڈیٹ کے تحت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا غلط ہے, جی میں گھر جا رہا ہوں. بات ایکسیپٹنس کی ہے, رائز ٹو دا اوکیژن. کسی نے تو پہل کرنی ہے, تو میرا خیال ہے پہل کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا, اس کا قد ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے. یہ پی ایم ایل این کو اور اس کی قیادت کو ریئلائز کرنا چاہیے. جیسے ابھی کچھ لوگ جو پی ایم ایل این کے ہیں وہ نواز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا ایک کردار ہے, آپ اس کردار کو نبھائیں, آگے آئیں ایک سینئر پولیٹیشین کے طور پہ.
تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو کمپرومائز اس حوالے سے بھی کرنا ہے. اگر آپ اپنے بینیفٹس کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں تو کہیں اس ملک کے مفاد کے لیے بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی کو بھی ایکولی آگے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں عمران خان از دا مین پرسن, سینٹرل فگر تو وہی ہیں. اب ان کو کیسے انگیج کرنا ہے, تو یہاں پہ پھر کردار آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, کوئی انسینٹیو شو کرے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ انفلیٹڈ ایگوز کا مسئلہ ہے صرف یہاں پہ, انا کے قیدی ہیں, انا کے قیدی ہیں سب. تو جب تک یہ انا کی قید سے باہر نہیں نکلیں گے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, اس وقت تک یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ اٹس اے گڈ سائن, دیر از اے کال فار ڈائلاگ فرام آل پولیٹیکل کوارٹرز. ٹھیک ہو گیا. آپ نے کہا کہ جی حکومت کے اوپر ویسے زیادہ اونس ہوتا ہے کہ جی وہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ لے. تو حکومت میں تو رانا صاحب دو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ابھی تو شیر و شکر ہیں, اندر سے بھی یہی بات ہوگی؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. ہے نا, دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں اتحاد میں ہیں, ان کو بٹھایا گیا, میرج آف کنوینئنس, میرج آف کنوینئنس کو سولومائز کروایا گیا. ٹھیک ہے. تو الیکشن انہوں نے کس کے خلاف لڑنا ہے, پہلے یہ مجھے آپ بتائیں. سندھ میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن لڑتی ہے, اور جب بھی اس نے لڑا اور آئندہ بھی لڑے گی, تو کیا وہ پی ایم ایل این کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی, اتحاد کرے گی, کولیشن بنائے گی وہاں پہ؟ سملرلی کیا پی ایم ایل این پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا کرے گی؟ اسپیس دے گی. دونوں کے مینیفیسٹوز علیحدہ ہیں. جی ٹھیک ہے جی. تو یہ کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ صفحہ تو کامران صاحب پھٹنا ہی ہے. تو بہتر ہے کہ وقت سے پہلے چیزوں کو درست سمت میں لے جائیں, حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور آپس میں بیٹھ کے ایگری کریں کہ جو غلطیاں ہوئیں اس کو آپ کہیں کہ جی لیٹ بائی گون بی بائی گون. آج سے ہم پاکستان کے ایک بہتر مستقبل کے لیے آگے بڑھیں گے, اور سب اکٹھے ہیں. الیکشن بھلے ایک دوسرے کے خلاف لڑیں, وہ انہوں نے لڑنا ہے, ان کا رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا, وہ کریں. لیکن جس کا مینڈیٹ ہوگا وہ اسی کو ملنا چاہیے. یہ جو کھوکھلے نعرے ہیں ووٹ کو عزت دینے والے, اب اسے آگے نکلیں, کیونکہ وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ووٹ کو تو عزت کبھی بھی اس ملک میں نہیں ملی. ٹھیک ہے. ایک یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے, خود ساختہ شاید, تو یہ اس کی آج خبریں جو ہیں پورے میڈیا پہ زینت بنی ہوئی ہیں کہ جی انہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ جناب آپ ڈائلاگ کی جو پیش رفت ہوئی ہے اس پہ اور آگے چلنا چاہیے, اور خوش آئند ہے, اور ہمارے کچھ جو ہیں قیدی جو ہیں پی ٹی آئی کے تعلق رکھنے والے, وہ ان کو رہا کر دیا جائے یک طرفہ طور پہ. دیکھیں پرائم منسٹر نے یہ بات تو آلریڈی کہی ہے کہ وہ بات چیت کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو آگے لے کے چلے, لیکن آن لیجیٹیمیٹ میٹرز. ناؤ ہو ول ڈیسائیڈ کہ کون سا لیجیٹیمیٹ ہے میٹر اور کون سا لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہمارے وہ قائدین ہیں, یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, محمود الرشید, سینیٹر اعجاز, ان کو جو کہ کنوکٹڈ پرسنز ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں. عمران خان بھی تو کنوکٹڈ ہے. نہیں, ان کا نام نہیں ہے اس میں. یہی وجہ ہے کہ یہ پھر پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جی مائنس عمران خان والی بات ہو رہی ہے, مائنس فارمولہ کے اوپر یہ تو مائنس عمران خان والا فارمولہ ہے نا. اور جو لوگ مائنس عمران فارمولہ لے کے حکومت کے قریب جانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ملک کے عوام اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ تو دوسری بات, جو لوگ یہ پرپوز کر رہے ہیں کامران صاحب, کیا بانی تحریک انصاف نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے؟ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے اس لیول پہ؟ کیا عوام اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں, وہ تو ڈس اون کرتے ہیں. تو جب ڈس اون کرتے ہیں تو اس طرح کے خط جتنے مرضی آپ لکھتے رہیں, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اور حکومت بھی اگر ان سے انگیج ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قوم بیوقوف ہے, ان کو نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ویسے پروگرام کا جو دوسرا ٹاپک تھا اس کے اوپر بات کر لی جائے. اگر پی آئی اے کی نچکاری ہو گئی اور وزیر اعظم نے اس کے اوپر قوم کو مبارکباد بھی دی ہے اور شکرانہ بھی انہوں نے اظہار تشکر بھی کیا ہے. تو 135 ارب میں پی آئی اے جو ہے وہ بیچ دیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم شکرانہ ادا کریں یا نہ کریں, اس ملک کی عوام کو نوافل ادا کرنے چاہیے کہ ایک وائٹ ایلیفینٹ سے فائنلی جان چھوٹ گئی. گڈ ریڈانس. ٹھیک. اب کیا ہوا وہ تو میڈیا میں اب بہت ڈسکس ہو رہا ہے کہ 1 سال پہلے بھی 10 ارب روپے کی بولی تھی جی, تو اب بھی حکومت کو 10 ارب ہی ملنا ہے. جی ایسے اس وقت کے ارینجمنٹ میں بھی ایسا ہی تھا کہ ریسٹرکچرنگ کریں گے, جو لوگ خرید رہے ہیں نئے جہاز بھی لیں گے اور ان کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر اس کو بھی ٹھیک کریں گے. تو ابھی بھی ایسا ہی ہے, یعنی 135 ارب میں سے
حکومت کو کتنا ملا؟ چلے میں کہتا ہوں جتنا بھی ملا. ٹھیک ہے. میں تو ذاتی طور پہ اس بات کا قائل ہوں کہ جتنی بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جن کا بوجھ پاکستان کے ٹیکس پیئرز برداشت کر رہے ہیں ان کو بھلے مفتی دے دیں, لیکن وہ ڈیل جو ہے آن دی فیس آف اٹ ڈیوبیس نظر نہیں آنی چاہیے کہ لینے والے کون ہیں, وہ کن کے بلو آئیڈ ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر وہ اسٹاک ایکسچینج کے لوگ جو ہیں ٹاپ مین جو ہیں وہ ہیں, 2-3 نام تو آ گئے. جی کنسورشیم ہے. عارف حبیب صاحب ہیں, AKD صاحب ہیں, گوہر اعجاز صاحب ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو تھرو آؤٹ بینیفیشریز رہے ہیں, مختلف حکومتوں سے انہوں نے بینیفٹس لیے, بینیفیشریز رہے ہیں. یعنی شوکت عزیز صاحب کے دور سے لے کے آج تک آپ دیکھیے. ٹھیک ہے آج بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ اس کے حوالے سے اس میں کچھ لوپ ہولز تھے یا کہیں سے کچھ مینوپولیشن ہے, یہ باتیں ہوتی رہیں گی. ہاں وہ تو ہوں گی بھی, 100% ہونی بھی چاہیے, ہو تب بھی وہ ہونی بھی چاہیے. دیکھیں یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, خاموشی نہیں اچھی. اگر کہیں پہ کوئی ایسی چیز نظر آئی تو وہ کل ایکسپوز بھی ہو جائے گی. لیکن رانا صاحب دا ادر سائڈ آف دا پکچر بھی تو دیکھیں نا کہ ایک قومی اثاثہ ہے, وہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دے کے پرائیویٹ سیکٹر والے اس سے پروفٹ جنریٹ کر لیں گے, آپ نہیں کر سکتے, ریاست نہیں کر سکی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دبویا کس نے پیا؟ ریاستوں نے. ریاست کا کوئی قصور نہیں, حکومتوں میں اور سیاسی حکومتوں نے. وہ کیسے 1989 کے بعد اگر آپ ریویو کریں, اس سے پہلے اور بعد میں, تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا جو زوال ہے اصل میں وہ شروع ہوتا ہے 1989 سے, جب سیاسی بھرتیاں کی گئیں, جی یونینز کو سپورٹ کیا گیا فار پولیٹیکل انٹرسٹ. کہ دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی کہ ایئر کرافٹ ٹو امپلائی ریشو آپ دیکھ لیجئے شاید PIA کی سب سے زیادہ تھی. جی ہاں. تو ڈبویا کس نے اس کو؟ سیاسی حکومتوں نے. سیاسی حکومتوں نے. بالکل. عوام کا پیٹ چاک کر کے ان اداروں کو پالا گیا. جی PIA ہے, اسٹیل ملز ہے, ریلویز ہے. تو آفٹر آل ان سے جان تو چھڑوانی ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز کی, تو ایک سٹیپ فارورڈ ہوا, لیکن اگر یہ 1 سال پہلے ہو گیا ہوتا تو شاید میرا خیال ہے یہ جو مین وائل جو نقصان ہوا اس سے بھی آپ بچ گئے ہوتے. لیکن پھر وہی ہے کہ مایوپک پالیسیز ہوتی ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس سے پھر پاکستان کو ہی نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. میرا خیال سیم از دا کیس ود اسٹیل ملز, اس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ ایک وائٹ ایلیفینٹ, وائٹ ایلیفینٹ. تو اس لیے چلے ایک وائٹ ایلیفینٹ سے جان چھوٹ گئی. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, مزید آگے کیسے چلتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمیں ہمیشہ شبہ ہی رہتا ہے, یعنی پاکستانی قوم کو, کہ ٹرسٹ ختم ہو گیا ہوا نا حکومتوں کے اوپر, کہ یہ جو بھی کریں گے کہیں نہ کہیں اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہوں گے, اور ہڈن انٹرسٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن آج تک ہوا ایسا ہی ہے, اور اسی لیے اعتماد نہیں ہے. تو یہ جو ابھی آپ 10 ارب کا اور 135 ارب کا فرق بتا رہے ہیں, یہ بھی تو وہی چیز ہے. دیکھیں نا, یہ باقی پیسے جو ہیں یہ انہوں نے PIA میں انویسٹ کرنے ہیں. جہاز لیز پہ لیں گے یا خریدیں گے, ریسٹرکچرنگ کریں گے, جو امپلائیز ہیں ان کو لے آف کرنے کے لیے پھر ایک فنڈ ہوگا جو ان کو پیسے دیے جائیں گے, تو بہت کچھ ہوگا. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ 1 سال پہلے کرنے میں کیا حرج تھا, 1 سال آپ نے ضائع کیوں کیا؟ بالکل بالکل بالکل. اور یہ IMF کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ بھائی یہ کام کر گزرے ہیں آپ, اس میں لیٹ ہو رہے ہیں. رانا صاحب بات وہی ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں لڑ رہے ہیں یا ان کو کیوں لڑوایا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں نقصان صرف ان کا نہیں ہے, ملک و قوم کا بھی نقصان.